سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما سيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सुबह नूर के साथ आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाजिर है। नाज़रीन किराम, हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली साहब रहमहुल्लाह की मशहूर तालीफ़ अस्माउन नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक इसमें मुबारक पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। सैयदना अफ़सहुल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे सरदार अरब के बहुत बड़े फसीह, दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी आले पाक और आपके सहाबा किराम पर।
سیدنا ابو بکر صدیق اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں عرب میں بہت گھوما ہوں اور فصاحت بھری گفتگو بھی سنی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ فصیح و بلیغ کوئی شخص نہیں دیکھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے فصیح ترین ہونے میں کیا چیز رکاوٹ ہے، کیونکہ میں قبیلہ قریش کا فرد فرید ہوں اور میں نے اپنا بچپن بنو سعد کی آغوش میں بسر کیا ہے۔ ناظرین کرام، آج ہماری ممدوح شخصیت وہ عظیم عاشق رسول ہے کہ وہ عزت بخاری کا مشہور شعر، جس کو لوگ علامہ کا شعر سمجھتے ہیں اور علامہ نے شعر کو اپنے کلام میں استعمال بھی کیا ہے، ادب گاہی زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آید جنید و با یزید جا۔ اور پھر مجھے یاد آتا ہے کہ بیدم وارسی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزوئے رسول، اور کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجوئے رسول، تلاش نقش کف پائے مصطفیٰ کی قسم، چنے ہیں آنکھوں سے ذرات خاک کوئے رسول۔ بس یہ جو اشعار ہیں جس ہستی پہ صادق آتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے مدینہ منورہ کے کس طرح ادب کیے ہیں، بلکہ میں اگر یہ کہوں کہ ادب کے جتنے سلیقے، قرینے، انداز، اسلوب، نزاکتیں، نفاستیں، لطافتیں ہو سکتی ہیں، وہ سب اس شخصیت کی زندگی میں ہمیں نظر آتے ہیں۔ پوری زندگی مدینہ منورہ میں وہ ہستی جو مالکی فقہ کے بانی جن کو کہا جاتا ہے، اور جو مؤلف ہیں موطا امام مالک جو مشہور ہے، عظیم تابعی، جید عالم ہیں، محدث ہیں، معلم ہیں، مقرر ہیں، عظیم عاشق رسول ہیں، باپ صحابی، دادا صحابی، 300 تابعین جو تھے ان سے اکتساب فیض کیا، اور 70 اساتذہ نے ان کو سند عطا کی، اور مسجد نبوی کے یہ مدرس تھے۔ لیکن حالت کیا تھی، اور ان کے اساتذہ میں امام جعفر صادق، امام اعظم ابو حنیفہ اور حضرت ایوب سختیانی رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیات شامل ہیں۔ مدینہ منورہ میں پا پیادہ چلتے تھے، کبھی جوتا نہیں پہنا، اور دیواروں کے ساتھ لگ لگ کے چلتے تھے۔ جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا، اس لیے اس طرح چلتا ہوں، معلوم نہیں درمیان میں چلوں تو رحمت کونین وسلم کا پائے اقدس جہاں ہو وہاں میرا پاؤں نہ لگ جائے۔ یہ ادب کا عالم، اور کتنے اعلیٰ نسل کے گھوڑے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں ان سے ملنے کے لیے گیا تو میں نے دیکھا خراسان اور مصر کے اعلیٰ ترین گھوڑے ان کے پاس تھے۔ تو میں نے کہا بہت اعلیٰ گھوڑے رکھے ہیں، کہنے کہ سارے تم لے جاؤ۔ میں نے کہا حضرت ایک تو رکھ لیں اپنی سواری کے لیے۔ کہا مدینہ منورہ میں رہ کر میں گھوڑے کی سواری کروں کہ میرے گھوڑے کے جو سم ہیں وہ کسی اس جگہ پہ پڑ جائیں، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم جس سرزمین پاک پہ چلے تھے، قدم مصطفیٰ کے جن ذروں نے بوسے لیے تھے وہاں میرے گھوڑے کے قدم چلیں۔ اور پھر ایک مرتبہ ناظرین کرام، ان کے ادب کا یہ عالم تھا کہ کسی نے مدینہ منورہ کی مٹی کو خراب کہہ دیا تو آپ نے اس کو جو تھے وہ چھڑیاں لگائیں اور بڑی سخت اس کو سزا دی۔ تو کسی نے کہا آپ نے اتنی سخت سزا دے دی؟ کہا یہ گردن زدنی ہے، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے اقدس کو جن ذروں نے بوسے دیے ہوں ان کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے اور ان کو کوئی غلط کہہ دے؟ تو ناظرین کرام، یہ ادب بارگاہ نبوی کے کہ بادشاہ وقت ہارون رشید کہتا ہے یہ جو ممبر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنا ہوا، اگر آپ اجازت دیں تو اس کو ہم سونے چاندی اور جواہرات نہ یہاں پہ لگا دیں، نیا بنا دیں۔ کہا کہ لوگوں کو تم برکت سے محروم کرنا چاہتے ہو، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا جس جگہ جسم اقدس جو تھا وہ بیٹھتا تھا جس ممبر پہ، اس کو اسی حالت میں رہنا چاہیے۔ کیوں؟ عبداللہ بن مسعود وہاں پہ ہاتھ لگا کے اپنے چہروں پہ ملا کرتے تھے کہ یہاں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے۔ ناظرین کرام، حق و صداقت کی راہ میں اور دعوت و عظیمت کی راہ میں اتنی قربانیاں دی ہیں، کوڑے کھائے ہیں، سخت سزائیں جھیلی ہیں۔ یہ جو کندھے سے بازو تھے، یہ کندھے جو تھے یہ کھچوا دیے گئے تھے۔ بعض جگہ لکھا ہے کہ داڑھی مبارک جو تھی وہ کھچوا دی گئی تھی۔ کون سی اذیت ہے جو نہیں دی؟ لیکن حق کی راہ میں جو بات کہہ دی تھی کہ زبردستی کی بات نہیں ہو سکتی، حضرت نفس زکیہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ دیا تھا، اہل بیت کی غلامی سے نہیں باز آئے، زبردستی کی طلاق پہ نہیں کمپرومائز کیا، آج اس عظیم عاشق رسول کا جو ذکر پاک کرتے تھے تو آنکھوں سے ان کے چشمے رواں یوں لگتا تھا جیسے کوئی اشک رواں ان کی آنکھوں سے بہتے تھے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میری مراد حضرت امام مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور محبت مدینہ ہمارا آج کا موضوع ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ میں ابتدا کر رہا ہوں ڈاکٹر غلام محی الدین سے۔ جی ڈپٹی امام مالک، جی محترم غائی صاحب، میں نے اشارے کیے ہیں، واقعات تفصیل آپ بیان کر سکتے ہیں۔ امام دار الہجرہ، امام اہل الحجاز حضرت امام مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم ہستی ہیں جن کو اللہ کریم کی ذات و برکات نے ادب مصطفیٰ کی ترویج و اشاعت کے لیے ہی چنا تھا۔ آپ ایک اصول عطا کرتے ہیں پوری امت مسلمہ کو، آپ فرماتے ہیں تعلم الادب قبل ان تتعلم العلم، بچوں کو علم سکھانے سے پہلے انہیں ادب سکھایا جائے، ادب سے پھر آگے سلسلہ ہے۔ آپ دیکھیے جس وقت مدینہ طیبہ میں آپ جلوہ گر ہیں، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے روضہ اقدس کے قریب، اور خلیفہ وقت ابو جعفر منصور آتا ہے اور آپ سے کلام کرتے ہوئے اس کی آواز بلند ہو جاتی ہے، تو خلیفہ وقت کو فوراً آپ متنبہ فرماتے ہیں، فرمایا تو نے قرآن کی یہ آیت نہیں پڑھی یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی؟ تو وہ ڈگمگا گیا کہ حضور کے وصال باکمال کے بعد بھی فرمایا ہاں آپ کی کیفیت و حیثیت اسی طرح ہے بلکہ ادب کا مقام بڑھتا جا رہا ہے۔ تو ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، حضور کی بارگاہ مقدس میں اپنی آوازوں کو پست رکھنا یہ اہل ایمان کی نشانی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس نے کہا جی پھر میرا ایک سوال ہے اس کا جواب دیجئے۔ آپ نے فرمایا پوچھئے۔ اس نے کہا کہ استقبل القبلہ وادعو ام استقبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں دعا کرنا چاہتا ہوں، مجھے بتائیے میں یہاں سے خانہ کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے دعا چہرہ کر کے، ہاں، یا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف اپنا رخ کروں؟ تو آپ نے جو جواب دیا، آپ نے فرمایا لم تصرف وجہک عنہ، تو اپنا چہرہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف سے موڑ کیسے سکتا ہے؟ ہوا وسیلتک و وسیلت ابیک آدم الی یوم القیامہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نہ صرف تیرا وسیلہ ہیں بلکہ جناب سیدنا آدم علیہ السلام کی ذات و برکات۔ آپ کی جب دعا قبول ہوئی تھی تو خدا خدا کا پڑھ دو یہاں، بخدا خدا کا یہی حیدر، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں، کوئی شک نہیں ہے۔ تو اس مقام پہ آپ نے فرمایا کہ تجھے یہ چاہیے کہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کا توسل بھی پیش کر، اور اس مقام پہ آپ نے فرمایا کہ اللہ کریم کی ذات و برکات کی منشا بھی یہی ہے۔ یقول اللہ تعالی، اللہ کریم کی ذات یہ فرماتی ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، اپنی جانوں پہ ظلم کر لو تو میرے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، اس بارگاہ مقدس میں آ کے پھر تم نے استغفار کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے، پھر اگر میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کر دیں تو تم رب کو اس حال میں پاؤ گے کہ وہ تمہاری توبہ بھی قبول کرے گا اور تم پہ رحمتوں کی بارش بھی کرے گا۔
قبلہ غائی صاحب ایک اور مقام پہ ہے سورہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، وہاں پہ اللہ کریم ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر تم نے مغفرت چاہنی ہے تو پھر یوں کرو فسبح بحمد ربک واستغفر، رب کی تسبیح بیان کرو اور استغفار کرو، انہ کان توابا، وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ جی ڈاکٹر نوید، جس خاک پہ رکھتے تھے قدم سید عالم، اس خاک پہ قربان دل شیدا ہمارا، دل شیدا ہے ہمارا، علامہ مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ۔ جی امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ امام مدینہ کے لقب سے بھی جانے جاتے ہیں، اور عشق رسول کی دولت آپ کو وافر عطا کی گئی تھی۔ آپ کی کیفیت عشقی کا یہ عالم تھا کہ سوائے ایک فرض حج کے کبھی حج بیت اللہ کے لیے تشریف نہیں لے گئے، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں مدینہ طیبہ کی حدود سے باہر نکلوں اور وہاں مجھے موت آ جائے۔ مدینہ میں موت آنے کی جو فضیلت ہے میں اسے حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ کی جو رائے ہے مسجد نبوی کی فضیلت کے حوالے سے، حدیث بھی سامنے ہوگی نا ان کی، وہ بیان کر دیں کہ اگر کسی کے بس میں من شاء ان یموت فی المدینۃ فلیمت بہا، اگر کوئی آدمی ایسا کر سکتا ہو کہ مدینہ میں مرے تو اسے چاہیے کہ مدینہ میں ہی مرے۔ فإنی اشفع لمن یموت بہا، کیونکہ جو مدینہ میں مرے گا اس کی شفاعت کرنے والا میں ہوں۔ تو اس حدیث پر آپ نے عمل کیا، دل و جان سے کیا۔ تو جمہور علماء اسلام کی رائے حدیث مبارکہ کے پیش نظر یہ ہے کہ مسجد حرام میں نماز کی فضیلت زیادہ ہے، اس کے بعد مسجد نبوی میں فضیلت ہے، اس کے بعد بیت المقدس میں۔ لیکن امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مسجد نبوی کو زندگی بھر تمام مساجد سے افضل قرار دیا، اور جو حدیث پاک ہے کہ میری مسجد میں نماز پڑھنا ہزاروں گنا بہتر ہے باقی مساجد سے سوائے مسجد حرام کے۔ اس کی آپ نے تشریح یہ فرمائی کہ مسجد حرام کی نماز جو ہے یا تو مسجد مدینہ کے برابر ہے یا اس سے کم ہے، مسجد مدینہ میں ثواب زیادہ ہے، اس کی فضیلت زیادہ ہے۔ اور جو دوسری حدیث تھی جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد حرام میں نماز کا درجہ 1,00,000 نماز کے برابر ہے، اس کے بعد میری مسجد ہے جس میں ہزاروں گنا ثواب ہے، اور اس کے بعد 50,000 نمازوں کا ثواب، یعنی 1000 سے زیادہ کے بعد میں لکھا ہے کہ اس کو دگنا، یا اللہ اس کو دگنا کر دے، مدینہ منورہ کی برکات کو۔ الف صلاۃ کے الفاظ ہیں۔ اور مسجد بیت المقدس کے بارے میں فرمایا کہ اس میں 500 نماز کے برابر ثواب ہے۔ اس کی تشریح میں آپ فرماتے ہیں کہ ثواب مسجد حرام میں بھی زیادہ ہو تو قبولیت مسجد نبوی میں زیادہ ہے، اور عبادت کی جو قبولیت ہے وہ ہوگی تو ثواب اس پر منحصر ہے۔ اگر قبولیت ہی نہ ہو تو 1000 نماز بھی فائدہ نہیں دیتی۔ تو آپ نے زندگی بھر یہی مسئلہ بتایا کہ مسجد نبوی میں ثواب زیادہ ہے۔ اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے مروی ہے کہ حضرت حاتم اسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے اور تابعی گزرے ہیں، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور پر حاضر تھے، اور اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ اے الہ العالمین، تیرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں میں حاضر ہوا ہوں، تو اب مجھے نامراد نہ رکھنا۔ تو ان کو الہام ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ میں نے آپ کو اس بارگاہ میں حاضری کی اجازت دی ہے، تو یہی اصل میں قبولیت ہے۔ اگر آپ کی قبولیت نہ ہوتی تو آپ کو اس بارگاہ میں حاضری کی اجازت ہی نہ ملتی۔ بشارت حضرت اسماعیل مروزی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، میں نے بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم حدیث پاک آپ کی کس سے سنا کریں؟ آپ نے فرمایا مالک بن انس سے سنا کرو۔ سبحان اللہ، کتنا بڑا درجہ ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی جو ترمذی کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگ علم کی تلاش میں اپنی سواریوں کے سینے چھلنی کر دیں گے، ان کو مدینے سے بڑا عالم نہیں ملے گا۔ یہاں محدثین نے سینے چھلنی سے مراد یہ ہے کہ وہ تیز سواریوں کو کریں گے چلانے کی۔ وہاں فرمایا کہ محدثین نے لکھا کہ اس سے مراد حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت امام مالک جن کا ایک لقب عالم مدینہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک علمی جلالت، محدثانہ شان آپ کو عطا کی تھی۔ آپ کے جو شاگرد ہیں ان کے والے سے بڑی ایک دلچسپ بات محدثین نے لکھی ہے کہ ان کی تعداد 1300 ہے۔ اب بظاہر یہ دیکھنے میں بہت کم ہے،
کیونکہ محدثین کے جو شاگرد ہیں ان کی تعداد لاکھوں میں بھی پہنچی ہے، تو یہ بظاہر بہت کم ہے، لیکن آگے محدثین نے اس کی وضاحت کی کہ یہ 1313 لاکھ پہ باری ہیں، ہاں 13 کروڑ پہ. جی. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے اندر مشاہیر امت ہیں، اور پھر یہ بات کہ آپ کے شاگرد زندگی کے ہر طبقے سے تعلق رکھنے والے تھے. بلاد اسلامیہ کے عمراء بھی تھے، خلفاء بھی، محدثین بھی، بادشاہوں کے صوفیاء بھی، شہزادے، فلاسفہ بھی، شاعر بھی، مفسر بھی، محدث بھی. تو ہر زندگی کے ابراہیم بن ادم جیسے صوفی، امام شافعی جیسے فقی، ابن شہاب زہری جیسے تابعی اور شیوخ، اور حضرت ایوب سختیانی جیسے محدث، یہ تمام آپ کے شاگرد عبداللہ بن مبارک. جی. اور یہ تمام، اور پھر دوسری بات غازی صاحب جو حضرت امام مالک کی شخصیت، محبت رسول کے ساتھ ساتھ جو ایک دوسری آپ کی خاص بات، آپ نے جو علم کا وقار تھا اس کو قائم رکھا. سبحان اللہ. خودداری تھی آپ کی ذات کے اندر، اور اس خودداری کی وجہ جو تھی وہ علم کے وقار کے لیے. جب ہارون الرشید نے آپ سے کہا کہ آپ میرے پاس حجرے میں آ کر، خیمے میں آ کر مجھے حدیث کی املا کروائیں، تو آپ نے فرمایا کہ علم چل کر لوگوں کے پاس نہیں جاتا، لوگ علم کے پاس آتے ہیں. پھر جب آپ کی مجلس میں آیا تو اس نے کہا کہ یہ جو عام لوگ جہاں بیٹھے ہیں ان کو آپ اٹھا دیں تاکہ میں آپ کے پاس بیٹھ کر حدیث سن سکوں. تو آپ نے فرمایا کہ میں شخصی منفعت کے لیے افادہ عام کا قتل نہیں کر سکتا، اس لیے تم عاجزی کے ساتھ بیٹھو اور اسی مجلس کے اندر بیٹھو. پھر منصور کے دربار میں یہ قانون تھا کہ جو بھی آتا اس کے ہاتھ چومتا. حضرت امام مالک نے پوری زندگی یہ عمل نہیں کیا. حدیث کی سماعت کے والے سے آپ نے چلتے پھرتے کبھی حدیث بیان نہیں کی. حضرت ایوب سختیانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑے شوق سے آپ حدیث روایت کرتے ہیں اور اس کی وجہ بیان کرتے ہیں. فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جب پوچھا کہ آپ ایوب سختیانی رحمۃ اللہ علیہ کا احترام بہت کرتے ہیں، جب ان کے سامنے جاتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ جی آپ اس کی وجہ آپ بیان کرتے ہیں کہ وہ جب بھی کالا کالا رسول اللہ کے الفاظ کہتے تو زاروں کی طرح رونے لگتے. آپ فرماتے ہیں ادب رسول میں اور حضور کی محبت میں ان کی چشمان مقدس کا تار ہو جانا، یہ بات مجھے اس بات کی طرف لاتی ہے کہ میں ان کا زیادہ احترام کرتا ہوں، تعظیم کرتا ہوں. پھر امام مالک بنے کیسے؟ آپ نے یہ بات ڈاکٹر ندیم جو ہے نا، نوید اظہر، اس کا بیچ میں آ گیا ہے ایک ریفرنس، وہ میں بتا دوں ان کو کہ یہ جو تھا نا اپنا سر علی امام، بیرسٹر علی امام، وہ اور علامہ اقبال کی بھی آپ کو پتہ ہے نا آپس میں کتنی تلخی تھی. تو جب صلح ہوگی، لمبا واقعہ ہے، جب یورپ گئے اکٹھے تو واپس آئے تو گلے ملے آ کے، وہ جو بیری بندرگاہ تھی اس پہ، تو بندرگاہ پہ ملے. دوستوں نے پوچھا یہ کیا ہوا؟ کہہ لگے جب ہم جا رہے تھے نا تو راستے میں ایک دن شام کو عرشے پہ کھڑے تھے تو مجھے علی امام نے آواز دے کہا اقبال یہ جو یہاں سے اگر ایک لائن کھینچے تو سیدھی گنبد خضرا پہ جائے گی. اور یہ جب بات کہی تو کہتے ہیں علی امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اور جس آدمی کا ذکر مصطفیٰ اور شہر مصطفیٰ کا ذکر کرتے ہوئے آنکھیں بھیگ جائیں، میں اس سے عداوت اور دشمنی نہیں رکھ سکتا. میں نے اس لیے سیکھی. یہ ڈاکٹر صاحب کا جو کہ اقبال سبجیکٹ ہے اس لیے. جی غازی صاحب، منصور نے آپ کو 3000 دینار بھیجے. آپ وہ دینار جب آپ کے پاس پہنچ گئے تو ساتھ ہی پیغام بھیجا کہ میری خواہش یہ ہے کہ آپ بغداد کے اندر رہائش رکھیں، بغداد میں قیام پذیر ہوں. تو آپ نے فوراً جواب دیا، فرمایا وہ 3000 دینار اسی طرح پڑے ہیں، آ کر لے جاؤ، مالک مدینہ نہیں چھوڑ سکتا. تو ساری زندگی جو علم بھی آپ نے حاصل کیا تو وہ مدینہ طیبہ کے علماء سے، وہاں کے فقہاء سے، مدینہ طیبہ آپ نے نہیں چھوڑا. پھر حج کے لیے بھی اسی طرح. اور ادب رسول کا عالم یہ تھا کہ اگر دروازے پر کوئی سائل آتا تو پوچھا جاتا فقہی مسئلہ پوچھنا ہے یا حدیث سننی ہے. تو اگر حدیث کے لیے ہوتا تو باقاعدہ اس کا اہتمام کیا جاتا، کپڑے آپ پہن کر، غسل کر کے اور سفید لباس پہن کر، اور حدیث جب بیان کرتے تو عود کی خوشبو پاس رکھ کر وہ سلگائی جاتی. اور اس کی وجہ آپ کیا ایک اصول بیان کیا، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بیان کرنے کے لیے حضور قلب ضروری ہے، اور وہ تب ہی ہوگا کہ جب پوری توجہ رسول اللہ کے فرمان کی طرف. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى
سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. امام ابو عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھا کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے اقدس میں مشک ہے، آپ اس میں سے تھوڑی تھوڑی مشک کی جو وہ تھی وہ امام مالک کو دے رہے ہیں، عطا فرما رہے ہیں اور وہ آگے لوگوں میں تقسیم کر رہے ہیں. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کا مقام کیا تھا. خاک طیبہ از دو عالم خوش ترس، سبحان اللہ. خنک شہرے کے جہاں دل برس. جی ذرا ترجمہ بھی کر دیں. کسی عاشق سے کسی نے پوچھا نا کہ تو نے سیر و سفر میں کس شہر کو سب سے بہتر پایا، سب سے اچھا شہر کون سا ہے؟ تو اس نے کہا وہ جس میں میرا محبوب رہتا ہے. خنک شہرے کے جہاں دل برس، شہر وہی اچھا ہے جس میں میرا محبوب رہتا ہے. تو امام اردو میں ترجمہ اعلیٰ حضرت نے کیا ہے. امبر زمین عبیر ہوا مشک تر غبار، ادنا سی یہ شناخت تیری راہ گزر کی ہے. سبحان اللہ. جی امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے زندگی بھر اس بات کو پسند نہیں کیا کہ یہ کہا جائے زرنا قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کی زیارت کی. آپ فرماتے یہ مکروہ ہے، یہ کہنا چاہیے کہ زرنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی. ادب کا یہ پہلو ہونا چاہیے. امام قسطلانی فرماتے ہیں کہ وہ حیات النبی کے قائل تھے، اس سے حیات النبی کا مسئلہ ثابت ہو گیا. کہا نہیں کہ لوگوں نے کہا کہ آپ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتے ہیں تو آپ بہت زیادہ جھک جاتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا جو کچھ میں دیکھتا ہوں اگر تم اس کو سمجھتے تو تم شاید اس سے بھی زیادہ کرتے. سبحان اللہ. تو یہ جو لفظ میں اس سے یہ نکالتا ہوں، یہ جو انہوں نے کہا کہ جو میں دیکھتا ہوں، تو لگتا ہے کہ کوئی نظارے ہوتے تھے. جی امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کا جو قرآن میں بار بار حکم دیا گیا ہے وہ آپ کی وفات کے ساتھ ختم نہیں ہوئی. وَتُوَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، وہ بھی، اور وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ سورہ اعراف میں فرمایا، اور اس کو نجات کی ضمانت قرار دیا گیا. تو یہ جو باتیں ہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بھی اسی طرح امت کو ان پر عمل کرنا چاہیے. ڈاکٹر حمید اللہ اسی لیے آپ کو پتہ ہے وہ بہت دھیمے تقریر کرتے تھے. جی تو ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ اتنا دھیما بولتے ہیں کہ سننے والوں کو ذرا مشکل پیش آتی ہے، تو انہوں نے کہا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، وہ میرے سامنے ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز مبارک سے میری آواز نہ بلند ہو. اچھا، یہ جو فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے اہل ایمان اپنی آوازوں کو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی آوازوں سے اونچا نہ ہونے دو. یہ کن سے فرمایا گیا؟ صحابہ کرام سے یہ مطالبہ کیا گیا. فرسٹ وہ تھے مخاطب، فرسٹ. ویسے ساری امت ہے، ساری کائنات ہے، بعد میں تو سب کے لیے، لیکن ڈائریکٹلی خطاب کن سے ہے؟ صحابہ کرام سے. اور صحابہ وہ ہیں جن کی عبادات مقبول بارگاہ ہیں. جس کو اس بات میں شک ہو اس کے اپنے ایمان میں فرق ہے. ان کی نمازیں مقبول، ان کے روزے مقبول، ان کے حج مقبول، ان کی صدقات و خیرات مقبول. اور ان سے کہا کہ اگر تمہاری آوازیں بارگاہ رسالت میں اونچی ہو گئیں تو تمہارے سارے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے. تو جب ان سے یہ کہا گیا تو ہم بیچارے کس قابل ہیں؟ ایک تو اس میں یہ نکتہ چھپا ہوا ہے. اگر عبداللہ بن رواحہ کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ نعت لکھنے سے پہلے صدیق اکبر کو دکھا، نعت لکھتے وقت ان کو دکھا لیا کرو. دوسرا کون سا واقعہ؟ حضرت کعب بن زہیر، آپ نے جس وقت وہ قصیدہ لامیہ لکھا 58 اشعار کا آپ کا مشہور قصیدہ ہے، اور جب یہ شعر پڑھا جس پہ حضور نے ان کو چادر عطا فرمائی، ان الرسول لنور یستضاء بہ مہند من سیوف اللہ مسلول، تو آپ نے حضور نے فرمایا یہ پہلا مصرع ٹھیک ہے کہ حضور نور ہیں جس سے ساری کائنات کو روشنی ملتی ہے. یہ دوسرا مصرع تبدیل کرو، مہند من سیوف اللہ مسلول، اللہ کی ننگی تلواروں میں ہندوستانی تلوار آپ ہیں. حضور نے فرمایا مجھے ہندوستان کی طرف نسبت نہ دو، میری نسبت علاقائی نہ دو، مجھے جب بھی نسبت دو تو آفاقی اللہ تعالیٰ کی ذات سے. اور حضور نے خود درست کروایا. سرکار نے فرمایا یہاں لکھو سیف من سیوف اللہ مسلول، اللہ کریم کی تلواروں میں ایک تلوار. جی ڈاکٹر صاحب آپ جاری رکھیں. اچھا، ایک تو بات یہ تھی. دوسری بات یہ ہے
کہ صحابہ کرام کا حضور کی بارگاہ میں آواز کا اونچا ہونا صرف بے احتیاطی کی وجہ سے تھا، بے ادبی کی وجہ سے نہیں تھا۔ ہاں لا رہے بے احتیاطی ہو جاتی، آواز بلند ہو جاتی۔ ویسے بات کرتے ہوئے اگر بے احتیاطی کی وجہ سے اس دربار میں آواز بلند ہونے کا یہ نقصان ہے، اعمال ضائع ہوتے ہیں، حبط اعمال ہو جاتا ہے، تو اگر کوئی بے ادبی کی وجہ سے جسارت کرے تو اس کا کیا بنے گا؟ اور آپ یہ دیکھیں کہ نعت کہنے کے لیے ساحر وفور شوق میں درد حافظ سوز رومی عشق جامی جب چاہیے۔ یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہیر الصوت تھے، فطری طور پر آواز بلند تھی۔ آپ گھر بیٹھ گئے، رونا شروع کر دیا، کہا میں تو ایمان سے محروم ہو گیا۔ اتنا ادب۔ اور حضور کے وصال کے بعد کسی صحابی نے کبھی نعرہ لگانا دربار رسالت میں تو دور کی بات ہے، کسی صحابی نے مسجد نبوی میں واعظ اور تقریر کرتے ہوئے بھی آواز کو اونچا نہیں ہونے دیا۔ ٹھیک، یہ دربار رسالت کا ادب تھا، کیونکہ ادب کا ہی زیر آسماں زرش نازک تر، نفس گم کردہ می آیت جنید و سانسیں نہیں اونچی لیتے تھے دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی ذرا آ جائیں۔ جی غازی صاحب، آپ کا حدیث رسول کے ادب کے حوالے سے حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن دوران درس حدیث ایک بچھو آپ کے موزے میں داخل ہو گیا، اور پورے درس حدیث کے دوران آپ کے چہرے کا رنگ تو بدلتا رہا لیکن آپ نے حرکت نہیں کی بالکل بھی۔ جب درس حدیث مکمل ہوا تو پھر پوچھا گیا کہ آپ کے چہرے کا رنگ متغیر ہو رہا تھا، اس کی وجہ کیا تھی؟ تو فرمایا کہ ایک بچھو موزے میں گھس گیا تھا اور بعد روایات میں 70 مرتبہ اس نے مجھے ڈسا۔ 70 مرتبہ؟ جی بالکل، اور حدیث کے ادب کی وجہ سے میں نے حرکت کرنا گوارا نہیں کیا۔ یار وہ کیا امام شافی جو تھے وہ تنکا اٹھا کے وہ حدیث لے ہے ذہن میں واقعہ؟ وہ امام شافی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے درس حدیث میں شامل ہوئے، آپ حدیث بیان کر رہے تھے تو انہوں نے ایک تنکا اٹھایا مسجد نبوی سے اور اس کو زبان پہ رکھ کے آپ نے یوں کر کے کرنا شروع کیا۔ جب درس ختم ہوا آپ نے بلایا، کہا کہاں سے آئے ہو؟ ان کا فلاں جگہ سے۔ ان کا لگتا ہے مدینہ کے رہنے والے ہیں۔ کہنے نہیں۔ انہوں نے کہا جناب کیوں، کیا ہوا؟ کہنے تم گستاخی کر رہے تھے، میں حدیث بیان کر رہا تھا اور تم تنکا منہ میں لگا کے یہ اس طرح کر رہے تھے، ہاتھ کا کھیل رہے تھے۔ انہوں نے کہا نہیں، جب آپ حدیث بیان کر رہے تھے میں لکھ رہا تھا۔ آپ نے کہا دکھاؤ، انہوں نے دکھایا تو کچھ بھی نہیں تھا۔ انہوں نے کہا یہاں تو کچھ نہیں لکھا ہوا۔ تو انہوں نے وہ 30 یا جتنی بھی حدیث بیان کی تھی وہ ساری امام شافی نے سنا دی۔ انہوں نے کہا جی اصل میں یاد کرنے کا طریقہ یہ کیا۔ ادب دیکھیں بالکل۔ اور پھر آپ کی عاجزی دیکھیے، تواضع دیکھیے، یعنی ایک طرف وہ جلال ہے کہ بادشاہ وقت کے دربار میں بھی کلمہ حق آپ کہتے ہیں، دوسری طرف آپ کی تواضع اور عاجزی دیکھیے۔ ہارون الرشید آیا تو آپ اپنی مسند سے نہیں اٹھے اور اس کو نیچے بٹھائے، لیکن جب امام اعظم ابو حنیفہ تشریف لائے تو آپ اٹھ گئے اور اپنی چادر کو فرش پر بچھایا اور ان سے کہا کہ آپ یہاں بیٹھیں۔ جب آپ تشریف لے گئے تو اس وقت اپنے شاگردوں سے کہا کہ یہ وہ شخص ہے جو لکڑی کے ستون کو سونے کا کہہ دے تو ثابت بھی کر کے دکھائے گا۔ پھر اسی طرح آپ کے ایک شاگرد تھے، ان کو آپ جب خط لکھتے تو فقیہ مصر کا خطاب بولتے۔ ایک محدث شاگرد آپ کے ملنے آئے تو آپ طلباء کو لے کر مدینہ طیبہ سے باہر نکل کر آپ نے ان کا استقبال کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں کے ایک آزاد کردہ غلام تھے حضرت نافع، وہ آپ کے استاد بھی ہیں۔ 12 سال آپ ان کی صحبت میں رہے اور آپ فرماتے ہیں جب میں ان سے کوئی حدیث سن لیتا تھا تو پھر کسی اور سے تصدیق کروانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ اب حضرت امام مالک نے جو حدیث روایت کی حضرت نافع سے اور انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عمر سے، اس کو محدثین سلسلہ تو ذہب کہتے ہیں، یعنی یہ سونے کی کڑی ہے، سونے کی چین ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ فقر کے والے سے آپ نے بات، آپ فرماتے ہیں طالب علم کی جلالت کو اس وقت تک پا نہیں سکتا جب تک وہ فقر کے اندر مبتلا نہ ہو۔ آپ اپنی بات بیان کرتے ہیں کہ میں نے گھر کے جو چھت کی سونے کی کڑیاں تھیں میں نے ان کو فروخت کر کے علم حاصل کی اور تعلیم حاصل کی۔ حضرت نافع کے پاس جب آپ جاتے تھے تو وہ دوپہر کا وقت ہوتا، جنت البقیع کے پاس ان کے قیام تھا۔ 12 سال آپ جاتے رہے، محدثین نے لکھا ہے کہ جسم کو جلسا دینے والی گرمی کے اندر آپ وہاں بیٹھے رہتے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا
سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. یوں تو طیبہ کا ہر لمحہ بھی ہے عطا، جس کی سرشاریوں پر دو عالم فدا، لیکن اس کے مقدر کا کیا پوچھنا جو ہمیشہ نبی کے نگر میں رہے. ہائے ہائے. جی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے کتاب التاریخ، التاریخ الکبیر، 9 جلدوں میں ہے. اس میں ایک حدیث وہ نقل کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب یہ یثرب طیبہ ہے، اب اگر کوئی غلطی سے اس کو یثرب کہہ دے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ 10 دفعہ مدینہ کہے. واہ. اب اس امام کو شافعی یثرب، کہتے ہیں اس کو کوڑے لگاؤ تو یہ بات کرے. یثرب ہے سرب سے، اس کے معنی میں فساد کا مفہوم پایا جاتا ہے، تو اب اس کو یثرب نہیں کہہ سکتے. حضور نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے امر کیا ہے کہ میں اس کو طابہ کہوں، اس کا نام طابہ رکھ دوں، خوشبودار، پاکیزہ. تو اس میں ایک حدیث مبارکہ میری ہے، الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، منیر کسوری مرحوم کیا کہہ گیا، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میں مدینہ کی جانب نہ کیسے جھکوں، میرا دین اور دنیا مدینے بے میں. شک ہے. ہائے ہائے ہائے. ابھی عبداللہ عطار نام کے ایک بزرگ گزرے ہیں، ان کا عربی شعر ہے بے طیب رسول اللہ تاب نسیمہا، بے طیب رسول اللہ تاب نسیمہا کل مسک والکافور والسندل الرطبی، کہ مدینہ کی باد نسیم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفوں کو چھو کر گزرتی ہے تو اس میں مسک کی، مشک کی، کافور کی اور سندل تر کی خوشبو پیدا ہو جاتی ہے. یہ خوشبوئیں کیوں ہیں کہ وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف مدینہ کی زمین پر پہلے کچھ سجدے گزار آئی، پھر اس کے بعد گلشن کی طرف باد بہار آئی. جی اپنا بشارت اے زوف مدد کر، در احمد پہ گرا دے، دربان کہے اٹھ، کبھی اٹھا نہیں جاتا. جی غازی صاحب، مدینہ طیبہ کی محبت جو ہے وہ ہمارے ایمان میں شامل ہے. مجھے وہ بات یاد آ رہی ہے جو حضرت قطب مدینہ الحاج ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی کہ جو روضہ رسول پر کبوتر ہیں ان کی خوراک بند کر دی گئی تھی کہ یہ کبوتر یہاں سے اڑ جائیں تاکہ صفائی کا جو نظام ہے وہ درم برم نہ ہو. تو کئی ہفتے وہ خوراک بند رہی، کبوتروں نے مرنا گوارا کر لیا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس کو نہیں چھوڑا. تو نبی علیہ السلام کی محبت کے اندر اور ان کے شہر کی محبت کی وارفتگی، حضرت غزالی زمان رحمۃ اللہ علیہ جب مدینہ شریف حاضر ہوئے تو آپ سے کسی نے سوال کیا کہ کب تشریف لائے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ حضرت تشریف تو پاکستان میں رہ جاتی ہے، یہاں صرف حاضری ہوتی ہے. تو اس در رسول کا ادب اور حضرت امام مالک، اب یہ بات ویسے کہنا جان و دل ان کو یہ کہنا چاہیے تھا حضرت، ان کا خیر اپنا مقام ہے، جان و دل ہوش و غیرت سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا. ہماری روحیں تو وہیں رہتی ہیں، وہ وہیں باب جبریل کے آس پاس ہماری روحیں ہوتی ہیں، بس جسم کبھی کبھار وہاں جاتا ہے. وہ شیخ احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گئے تھے تو انہوں نے یہی بات کی کہ حضور بغداد سے روزانہ میری روح آیا کرتی تھی، آج میں جسم کے ساتھ آیا ہوں. غوث اعظم نے بھی یہی کہا، جی بالکل یہی فرمایا. جی آج میں خود حاضر ہوا ہوں تو روح تو میری روزانہ یہاں آ کر آپ کی بارگاہ میں حاضری دیتی رہی. ویسے بھی جب درود پڑھتے ہیں نا تو ہماری روحیں وہاں جاتی. جی بالکل ایسے. اقبال نے کہا، یہ ڈاکٹر اظہر کو شاید وہ شعر یاد ہو کہ بھئی یہ جو ہے مکہ مکرمہ، میں اس لیے وہاں جاتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے تو میں مکہ جاتا ہوں، ورنہ دل تو مدینے میں رہتا ہے. سبحان اللہ. جی تو حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی یہ بات غازی صاحب دیکھیں کہنا آسان ہے لیکن مدینہ طیبہ کی گلیوں میں دیواروں کے ساتھ پیٹھ کو لگا کر گزرنا
اور قدم نہ رکھنا اور یہ کہنا کہ میں نہیں جانتا کہ کہاں کہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم لگے ہیں، اس قدر ادب۔ اور آپ کی فیاضی کا عالم یہ تھا کہ امام شافعی کو جب وہ دورہ کروایا استبل کا، آپ نے اشارہ کیا انٹرو میں، تو انہوں نے کہا جی کہ بڑی خوبصورت سواریاں ہیں، تو ساری ان کے حوالے کر دی۔ تو انہوں نے کہا کہ ایک تو آپ رکھ لیں ضرورت کے لیے، تو فرمایا نہیں، میں مدینہ طیبہ میں رہتا ہوں، میں یہ گوارہ نہیں کرتا کہ شہر رسول میں سوار ہو کر چلوں۔ میرا دل اور میری جان مدینے والے، تجھ پہ 100 جان سے قربان مدینے والے۔ تو اس لیے یہ جو مدینہ طیبہ کی محبت ہے، حضرت فاروق اعظم اگلا رضی شعر اللہ یار پڑھ دو۔ سگے طیبہ مجھے سب کہہ کے پکاریں بے دم، واہ۔ یہی رکھیں میری پہچان۔ اللہ اللہ۔ اور غازی صاحب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر اقدس کے ساتھ جو حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ہے، یہ اسی کا نتیجہ تھا کہ پوری زندگی آپ مدینہ طیبہ میں گزاری اور پھر وہیں آپ کا وصال ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو حدیث کے حوالے سے سوال ہوا اور فقہ کے حوالے سے، تو فقہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا بلند مقام عطا کیا تھا کہ جو آپ کی موطا امام مالک ہے، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ قرآن مجید کے بعد جو صحیح ترین کتاب ہے وہ موطا امام مالک ہے۔ اور فتویٰ دینے کے اندر اس قدر احتیاط تھا کہ جب تک اس مسئلے کو 70 علماء اور فقہاء کے سامنے پیش نہ کر دیتے، اس وقت تک فتویٰ نہیں دیتے تھے۔ اور مسند افتاء پر بھی آپ اس وقت بیٹھے جب 70 علماء کے سامنے اس مسئلے کو آپ نے رکھا۔ اور ایک ذات کے اندر جو ایک تواضع اور عاجزی فقہ کے والے سے احتیاط تھی کہ آپ کے شاگرد کہتے ہیں کہ جو لا ادری کا لفظ ہے آپ کی زبان سے نکلا، اگر اس کو تختیوں پر لکھا جائے تو تختیاں بھر جائیں کہ جس مسئلے کا علم آپ کو نہیں ہوتا تھا اس کے بارے میں آپ بالکل بے دھڑک ہو کر فرما دیتے لا ادری، یہ مسئلہ میں نہیں جانتا۔ ایک دفعہ آپ کو ایک آدمی کوئی سوال پوچھنے آیا تو آپ نے کہا کہ اس وقت مستعذر نہیں، پھر آنا۔ تو اس نے بڑی حیرت سے کہا کہ میں تو اتنی دور سے آیا ہوں اور آپ کو اس سوال کا جواب نہیں آتا۔ تو فرمایا کہ سب لوگوں کو جا کے بتا دو کہ میں مالک کے پاس گیا تھا، اس کو اس سوال کا جواب نہیں آتا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کیا کرتے تھے، وہ دعا آپ سے بھی منقول ہے، اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک واجعل موتی فی بلد حبیبک۔ الہی مجھے شہادت کی موت عطا فرما اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے شہر مقدس میں مجھے موت عطا فرما۔ یہی دعا حضرت جناب سیدنا عمر فاروق کی ذات کرتی ہے۔ اور قبلہ غازی صاحب ادب کے جو تقاضے ہیں آپ دیکھیں، جب یہ آیت پاک اترتی ہے لا ترفعوا اصواتکم، تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ در مصطفیٰ پہ جا کے جب کبھی بلانا مقصود ہوتا تو اپنے ناخنوں سے دستک دیتے، ہاتھ نہیں لگاتے تھے، ناخن لگاتے تھے۔ اور یہ ان الذین یغضون اصواتهم، باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر جبریل کو یوں کہتے ہوئے پایا گیا، اپنی پلکوں سے درے یار۔ اللہ اکبر۔ کوئی شک آپ بیان کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کی یہی شفاعت اور یہی کرم نوازی ہے جو یہاں بھی، اور پھر یہ محبت ہی ہے جو آخرت میں بھی ہمارے کام آئے گی، اور یہی سرمایہ حیات ہے جس کو امام مالک آپ نے پیش کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور فرماتے ہیں کہ انا حظکم من الانبیاء وانتم حظی من الامم، اللہ کریم نے سارے نبیوں میں سے چن کر مجھے تمہیں دیا ہے اور ساری امتوں میں سے چن کے تمہیں میری جھولی میں ڈالا ہے۔ وہ جو آپ بات فرماتے ہیں کہ کائنات میں کسی نبی نے بھی اپنی امت سے اس طرح محبت و پیار نہیں کیا جس طرح ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے کیا ہے، اور کسی امت نے بھی اس طرح حق ادا نہیں کیا جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی امت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی محبت اور پیار کی مثالیں قائم کی ہیں جو پوری دنیا میں۔ قبلہ غازی صاحب ایک بات کر کے میں اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں، وہ جو آپ نے نعت کی بات کی تو حضرت حسان بن ثابت کی تربیت بھی سرکار نے فرمائی، جب فرمایا ما یمنع الذین نصر اللہ ورسولہ باسلحتہم ان ینصروہ بالسنتہم، تمہیں کیا ہے کہ تم تلواروں سے تو اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہو، زبانوں سے کیوں نہیں کرتے؟ تو حضرت حسان کھڑے ہو گئے اور عرض کی آقا لو وضعت لسانی علی صخر لفلقتہ، اگر اس زبان کو میں چٹان پہ رکھ دوں تو اس کے 2 ٹکڑے کر دے، سر پہ رکھ دوں تو اسے چیر کے رکھ دے۔ تو سرکار نے فرمایا کیف تہجو وانا منہم، تم ان کی توہین کیسے کرو گے؟ مکہ کے جو لوگ میرے خلاف ہیں، میں بھی تو انہی میں سے ہوں، بزرگ بھی ان میں شامل ہیں، قریشیوں کو کہو گے تو میں بھی تو قریشی ہوں۔ تو حضرت حسان آپ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آداب رسالت میں آپ جانتا ہوں، اسلو کا کما تسلو شعرۃ من العجین، حضور میں آپ کو ایسے نکال لوں گا جیسے آٹے میں سے بال نکالا جاتا ہے۔ اس وقت حضور نے فرمایا تھا کہ تم صدیق اکبر کے پاس جاؤ۔ جی ادب
امام تقی الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھا ہے شفاء السقام، بڑی علمی کتاب ہے، ابھی تک اردو میں اس کا ترجمہ مکمل نہیں ہو سکا، اس کا خلاصہ ایک بزرگ نے اردو میں ترجمہ کر کے چھاپا ہے۔ اس میں فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رتبے کو کم کر کے عام مسلمان کے رتبے پر لے آنا یہ یقینی طور پر کفر ہے۔ حضور کی عظمت کو کم کر کے عام مسلمان کے برابر کرنے کی کوشش کرنا یہ یقینی طور پر کفر ہے۔ آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ۔ کتاب الشفا سے جی یہ بانجھ پن کا روحانی علاج ہے۔ جو عورت بانجھ پن کا شکار ہو تو وہ مسلسل 7 روزے رکھے، رفتاری کے بعد اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک یا مصور ہو 21 بار پڑھ کر پانی پر دم کر کر پی لے، انشاءاللہ نیک اولاد سے مالا مال ہو جائے گی۔ شرط یہ ہے اول و آخر کم از کم 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک جو آتا ہو وہ ضرور پڑھیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا فاتح خیبر ارشاد فرماتے ہیں رات کے طویل سجدے انسان کو اللہ تعالیٰ کا قرب دیتے ہیں اور دوزخ کے عذاب سے نجات دلاتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔